بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ود اے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو عمران میمن ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. مارکیٹ نے اپنا ایک آل ٹائم ہائی لیول جو ہے شو کیا اور پچھلے ہفتے 53,263 کا ایک نیا آل ٹائم ہائی پوسٹ کرنے کے بعد مارکیٹ نے 53,123 جو کہ اگین ایک آل ٹائم ہائیسٹ کلوزنگ ہے اس پہ سیشن کلوز کیا، چاہے وہ ڈے کا سیشن ہو یا ویک کا سیشن ہو. اور والیومز کی بات کریں تو 1.04 بلین کے آس پاس KSE 100 انڈیکس اسٹاکس سے والیومز نکلا، جو کہ پچھلے ہفتے کے مقابلے میں تقریباً 16% زیادہ ہے. اور اگین یہ بتا رہا ہے کہ اگریسو بائرز ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آئے. اچھا، لیکن اس میں ایک چیز اگین میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ جو والیومز کا پارٹیسپیشن تھا وہ KSE 100 انڈیکس کے اسٹاکس میں اگر آپ بات کریں آل ٹائم ہائی کی، تو آل ٹائم ہائی پہ یہ والیوم 2.5 ارب کا ہونا چاہیے تھا، 2 ارب کا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس طرح سے والیوم نہیں ہمیں نظر آیا. انسٹیڈ والیومز ہمیں سائڈ اسٹاکس میں یا سیکنڈ تھرڈ ٹیئر اسٹاکس میں زیادہ نظر آیا. اور یہ بات میں نے کوئی 2 ہفتے پہلے بھی آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ جب مارکیٹ اپنی ایک ریلی کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہے، ہسٹوریکلی ہم نے یہی دیکھا ہے، چاہے وہ 2008 کی ریلی ہو، چاہے وہ 2005 کی ریلی ہو، چاہے وہ 2017 کی ریلی ہو، چاہے 2021 کی ریلی ہو، ہم نے ہر ریلی میں یہی دیکھا ہے کہ آخر میں جو سٹاکس موو کرتے ہیں وہ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر سٹاکس ہوتے ہیں. اور جو مین مارکیٹ رنرز ہوتے ہیں یا مارکیٹ ڈرائیورز ہوتے ہیں، ان سٹاکس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی پلیئر. تو جو مارکیٹ رنرز یا مارکیٹ ڈرائیورز جو سٹاک سمجھے جاتے ہیں، ان میں اس طرح سے آپ کو کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو یہ بھی آپ اگر دیکھیں تو چاہے وہ OGDC ہو، چاہے PPL ہو، جو کہ آج سے 4 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے، 10 مہینے پہلے انہی سٹاکس میں ساری چیزیں ہو رہی تھیں نا کہ 100 روپے کا ڈویڈنڈ آئے گا، 100 روپے کا ڈویڈنڈ آئے گا اور یہ مارکیٹ کو چینج کریں گے. تو آپ دیکھیں کہ وہ سٹاکس تو شاید پچھلے 10 مہینے میں اگر ہم ROI کی بات کریں یا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی بات کریں تو وہ تو اس ٹائم سے نیگیٹو ہیں. جنوری میں تو 110 پہ تھا نا OGDC، PPL بھی اوپر ہی چل رہا تھا. تو آج تو وہ اپنے اس لیول سے PPL شاید کوئی 3-4% ڈاؤن ہوگا، ہاں OGDC 10% ڈاؤن ہے. تو the point is کہ I'm not saying anything bad about the market, but جو چیزوں کو تھوڑا سا پروفٹ ٹیکنگ کر کے اپنے پورٹ فولیو کو شفٹ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی ونرز ہوتے ہیں. اب اگر ہم PSMC کی بات کریں تو PSMC میں ڈیلی کیپ لگ رہا ہے. اب جب PSMC 90 روپے کے آس پاس تھا، 85 روپے کے آس پاس تھا، اس وقت میں نے PSMC میں بائی سجیسٹ کی تھی. یہ چینائی میں بھی میں تقریباً 60 روپے کے آس پاس بائی سجیسٹ کی تھی، بٹ اس وقت کسی نے بائی نہیں کیا ہوگا. آئی کین اشور کہ ہارڈلی کوئی 5 یا 6% آپ میں سے لوگ ہوں گے جنہوں نے ان 2 سٹاکس میں کوئی انٹرسٹ لیا ہوگا. سملرلی پیل کی بات کریں تو پیل بھی میں کوئی 7 روپے سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس میں بائی کرنا چاہیے، اس میں بائی کرنا چاہیے. اب 13 روپے پہ لوگ ہر کوئی بائی کال دے رہا ہے اس کی، مطلب ہر کوئی چیتا بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہوتی ہے کہ بھائی اس وقت تو کوئی بھی آرام سے کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی یہ بائی کر لو، آپ کو اچھا گین مل جائے گا. اصل تو جو آرٹ ہے وہ یہی ہے نا کہ بھائی جب ایک اسٹاک بالکل اپنے جو ہے وہ ایسے لیول پہ کھڑا ہوا ہے کہ اس کو صرف دفنانے کی ضرورت رہ گئی ہے یا دفنانے کی دیر رہ گئی ہے، تو اس وقت اگر کوئی بائی بولے تو بات ہے نا. اب FFL کو آپ سوچ لیں کہ میں نے FFL کی میں کب سے بائی دینا شروع ہوا تھا، یا ٹیلی کارڈ کو میں 5 روپے کے آس پاس سے کہنا شروع ہو گیا تھا کہ بھائی اس میں اب بائی کر لینا چاہیے. تو خیر بات سے بات نکلتی رہے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے جب آپ کے لیے بائی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اینڈ دس از ویئر یو نیڈ ٹو بی کیئرفل اور ڈبل کوشس ہو کے کام کرنا ہوتا ہے. تو
جس طرح سے مارکیٹ نے اپنی کلوزنگ دکھائی ہے 53,120 کے اوپر، یا اگر میں بات کروں تو 52,750 کے اوپر، تو یہ اگلے ہفتے کے لیے مارکیٹ نے 53,450 سے لے کے 53,750 یا 950 کی رینج جو ہے وہ اوپن کی ہوئی ہے. لیکن اگین وہاں پہ جو آرٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کوشس اپروچ کے ساتھ رہنا ہے. کوشس اپروچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شارٹ کرنا شروع کر دیں. کوشس اپروچ کا مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ایک لیول پہ آ کے اپنا مال جو ہے وہ ڈمپ کرنا شروع کر دیں. کوشس اپروچ کا مطلب یہ ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہوں مارکیٹ میں ایک اور کیپ لگتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بھی کوس رہے ہوں گے اور ساتھ میں مجھے بھی گالیاں دے رہے ہوں گے. تو کوشس اپروچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اپنے سٹاپس کو آپ ٹریل کر لیں ایسے لیول پہ کہ آپ کو فردر نقصان نہ ہو. کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے فریش بائی کیا ہوگا. تو بھائی جب فریش بائی کیا ہے تو آپ ایسے لیول پہ اپنے سٹاپس کو ٹریل کر لیں کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی بائی کو نقصان نہ پہنچے. اور اگر آپ کی پرانی بائی پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی میرا NRL 600 روپے کا پڑا ہوا ہے میرے پاس اور میں ایوریج کر کے تھک گیا ہوں، وہ ابھی بھی 250 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے، یا میں نے 400 روپے پہ لیا تھا وہ ابھی بھی 250 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے، یا فار دیٹ میٹر میں نے TRG جو ہے وہ 150 روپے پہ لیا ہوا ہے وہ ابھی 70 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے، یا میں نے نیٹ سول 300 روپے پہ لیا ہوا تھا وہ ابھی 80 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے. تو اس طرح کا اگر سیناریو آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے پرانی بائنگ کی ہوئی تھی اور آپ اس ریٹ کا انتظار کر رہے ہیں، تو بھی آپ اپنے کم از کم ایسے لیول پہ اپنے چیزوں کو ٹریل کر لیں کہ ایک بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ فردر بلیڈ نہ کرے. تو اس اسٹیج پہ جس پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ اپنے سٹاپس کو آپ ٹریل کر کے رکھیں. اور جو آئیڈیل لیول بنتا ہے سٹاپس کو ٹریل کرنے کا وہ 52,600 کا یا 52,250 کا بنتا ہے، جس طرح سے جتنا رسک آپ کو الاؤ کرے. جیسے میں نے کہا نا کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں 52,600 پہ اپنے سٹاپس کو ٹریل کرتا ہوں تو شاید میری فریش بائنگ جو ہے وہ نقصان سے بچ جائے گی، یا میں اگر پرانی بائنگ میں نے کی ہوئی اور میں نے اتنا ویٹ کر لیا تو میں 52,200 کا سٹاپ رکھ لوں. تو اتنا تو میں کم از کم کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. لیکن کہیں نہ کہیں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا. اس کے اوپر اسکائی از دی لمٹ، جہاں پہ چیزیں جا رہی ہیں آپ دیکھتے رہیں. تو آنے والے ہفتے کے لیے جو لیول نظر آتا ہے وہ 53,450 سے لے کے 53,750 یا 950 کا آتا ہے. اور اگر 53,950 کے اوپر چیزیں رہتی ہیں تو اگلا لیول 54,450 سے 650 کا کھلے گا، اور وہاں پہ پھر ہم دوبارہ سے ایک اچھا بریک لگتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اور لگنا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ جس طرح میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ جس طرح سے ایک کریکشن ڈیو ہے مارکیٹ میں، اگر مارکیٹ فار ایگزامپل 49,900 تک آتی ہے یا 49,300 تک آتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ مارکیٹ میں تقریباً 4,000 پوائنٹ کی کریکشن آ گئی. اب 4,000 پوائنٹ کریکشن کا مطلب میں تو بڑے آرام سے کہہ دوں گا بھائی کریکشن تھی، لیکن آپ کہیں گے وہ یار یہ کیا ہوا، 4,000 پوائنٹ نکل کے میں تو برباد ہو گیا اور یا ہو گئی. کیونکہ مارکیٹ 4,000 پوائنٹ اگر کریکٹ کرتی ہے تو وہ آپ کے لیے کریش ہوگا، میرے لیے ایک کریکشن ہوگا. تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ میں ایک کریکشن ڈیو ہے، وہ کریکشن جتنا جلدی آئے گی اتنا اچھا ہوگا، ادروائز وہ کریکشن ببل کا ایک فارمیشن لے لے گا اور وہ پھر شاید آپ کے لیے ایک کریش بنتا ہوا نظر آئے گا. تو ہولڈ یور ہارسز، ویٹ کریں ایک اچھی بائنگ. ہاں جو سائڈ سٹاکس ہیں جن میں ابھی اس طرح سے موو نہیں بنا وہ میں آئیڈینٹیفائی کرتا رہتا ہوں، اس کو آپ دیکھتے رہیں. لیکن جس پہ موو بن گیا ہے اس کو پھر ایک دفعہ سوچیں کہ میں اس میں پروفٹ ٹیک کروں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.